السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جناب علی، آج اسلام آباد میں ایک ایکسپو نمائش ہوئی ہے جہاں پر پاکستان نے اپنے ڈرون، روبوٹ اور بہت سی الیکٹرانک چیزیں رکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو کہ اپنا فوجی روبوٹ بنا رہا ہے۔ آج دکھا دیا، ہمارے فوجی روبوٹ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیکٹریز میں یوز ہوتے ہیں کمرشل سائٹ پر، وہ روبوٹس بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرونز ہم نے بنا لیے ہیں اور اپنی ملک کے دفاع کا 60% جو ہے وہ پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے پاکستان میں، اور مختلف قسم کے جو ہے ڈرونز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کچھ معاملات میں ہندوستان سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ ہندوستان قریب سے بھی نہیں پکڑ سکتا پاکستان کو۔ الحمدللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بَيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، پاکستان وہ ملک تھا جس نے گھاس کھائی لیکن ایٹم بم بنایا۔ عرب وہ ممالک تھے جنہوں نے آئل پیا، آئل کا پیسہ کھایا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آج اگر آپ دیکھیں، سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے حوثیوں نے، اور اب سعودی عرب جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے حوثیوں سے کہ یہ باب المندب کو کھولا جائے۔ اگر حوثیوں نے یہ باب المندب کو نہیں کھولا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستانی افواج کو جو ہے ایکشن لینا پڑے، جس کے لیے جناب شہباز شریف جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے شاہ سلمان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ وی آر ود یو شولڈر ٹو شولڈر، ہم آپ سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں، جب آپ بولیں گے ہماری آرمی جو ہے آپ کے علاقے میں آ جائے گی، بے فکر رہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا۔ ایران نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ ایران بہت بڑی مسٹیک کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو نقصان ہوگا ہمیں پتہ ہے، لیکن ایران بہت بڑی مسٹیک کر رہا ہے۔ ایران وہی مسٹیک کر رہا ہے جو جاپان نے کی تھی۔ اگر امریکہ کے قابو میں ایران اب نہیں آیا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایران کے اوپر ایٹمی بم استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایران اپنے پڑوسیوں کا وفادار نہیں رہا تو ایران کسی کا وفادار نہیں۔ پھر ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ ایران سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، آذربائیجان میں میجورٹی شیعہ حضرات کی ہے، لیکن آذربائیجان جو ہے کبھی بھی ایران کو کھما نہیں دیتا، ہمیشہ دور دور رہتا ہے۔ اس لیے ایران کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ دوست کس کے ہیں اور دشمن کس کے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پاکستان میں خلفشار پہلاتے رہے۔ ہمارے جامعۃ الرشید کے جو مفتی ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کو جو بریف دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ ایران نے طالبان سے کہا کہ بھائی چونکہ ہمارا پاکستان کا ذرا معاملہ ایسے ہی ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان بی ایل اے والوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو آپ تھرو، اب ایران سے سپورٹ جاتی ہے طالبان کو اور طالبان سے سپورٹ جاتی ہے بی ایل اے کو۔ میں اس دن یہ بات کر رہا تھا کہ طالبان کے پاس پاکستان کی سرحد بند ہے، سب بند ہے، تو ان کو پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے، ان کو کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اب پتہ لگا کہ ایران خفیہ طور پر جو ہے طالبان کو سب کچھ فراہم کر رہا تھا، جبکہ ہم نے ایران کی خاطر اسرائیل سے پنگا لے لیا اور ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو چھوڑیں گے نہیں تیرے کو اگر تو نے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ ہمارے ایئر کرافٹ، ہمارے فوجی طیارے تہران سے ان کے لوگوں کو لے کر پاکستان آئے، پھر چھوڑ کر آئے، پھر آئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری محبتوں کا، ہمارے خلوص کا یہ غلط مطلب نکالا ہے۔ پتہ نہیں ہماری ہی چندیا میں لوگ کیوں کاٹتے ہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ ہم نے افغانڈوؤں کی مدد کری، 40-50 سال اپنے ملک میں رکھا، آج وہ افغانڈو ہم سے نفرت کرنے لگے۔ ہم نے جو ہے
کسی بھی موضوع پہ لے لیں ہم بات، جس کا بھی دیکھیں ہم نے کیے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایران کی ہم نے مدد کی، ایران نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اینی وے نیور مائنڈ، بہرحال جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال میں اپنے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان ٹیکنالوجی میں جو ہے بہت آگے نکل گیا ہندوستان سے، اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے۔ اس کے لیے میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ان انجینئرز کو، ان لوہاروں کو جنہوں نے مشینریز بنائی اور جنہوں نے آگے پہنچایا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کتاب تھی میرے پاس، انہوں نے اس کتاب میں لکھا، میرے پاس ابھی تک وہ کتاب موجود ہے، انہوں نے اس میں لکھا کہ ہمیں یہ ایٹم بم بنانے کے لیے کوئی ایک پرزہ نہیں مل رہا تھا، جو ہمارے اوپر پابندی لگا دی تھی یورپین کنٹریز نے۔ تو کہنے لگے ہمیں کسی نے بتایا کہ جی ایک لوہار ہے گجرانوالہ میں، آپ وہاں جائیں، وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ اس بابے کو دکھایا، لیکن وہ ایک ہیٹ کے بعد جو ہے وہ پرزہ ٹوٹ جاتا تھا یا پھٹ جاتا تھا۔ وہ بابا ان پڑھ تھا، غیر تعلیم یافتہ تھا۔ آپ خالی دیکھیں مسلمانوں کو اللہ نے کتنی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اس بابے نے بولا سانڑو تکاؤ جی پہلے کی ہے، اور بابے نے تک کے وہ چیز بنا کے دی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اٹھ گئے، اش کر اٹھے۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے لوگ اور ہیں ابھی بھی۔ اور الحمدللہ وہ جو ٹیکنیک انہوں نے بتائی، آج ہمارے سائنٹسٹ اسی ٹیکنیک پر عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بس ذرا سا ویلاگ تھا۔ پاکستان سے محبت کیجئے، پاکستان کی آرمی سے محبت کیجئے۔ ہماری نفرتیں، ہماری سیاسی جماعتیں ایک طرف، اپنا وطن، اپنا ملک ایک طرف۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر لیبیا، عراق اور شام جیسا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چوچو کا مربع بنا دیے جائیں گے، انڈیا بنا دے گا، جیسے اسرائیل نے فلسطینیوں کو، لبنانیوں کو، مصریوں کو، شامیوں کو، ان کو بنایا ہے، اور اب وہ غرا رہا ہے، ایک دم سے کتے کی طرح بھونک رہا ہے، جیسا کہ ہندوستان کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ میں ہندوستان کی بات چلی تو چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ اتنا شدید ظلم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر ہندوستان میں ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک عورت کو دکھایا گیا، اس کے اوپر وہ پولیس والا پورا چڑھ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ۔ پھر بچوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو وہ کر رہے ہیں، ایک تو نقل کرواتے ہیں، اپنے بچوں کو پاس کراتے ہیں۔ اس وقت میں یہ کہوں گا ہندوستانی قوم سے کہ اٹھ بیٹھو، یہی ٹائم ہے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ پہلے یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، پھر انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا، انہوں نے پھر عیسائیوں کے ساتھ کیا، اب اپنے ہی ہندوؤں پہ ظلم، اور وہ بھی معصوم بچوں پہ۔ بڑا ظلم کر رہا ہے یہ ہندوستان، بہت ظلم کر رہا ہے۔ اس مودی کا تو ٹیٹوا پکڑو، یہاں سے دبا دو بس۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی دے وچ گچی، ہم ٹیٹوا کہتے ہیں اردو میں، ٹیٹوا پھڑو اور وہیں دبا دو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نام چتے لو جی نہ جیتے ایک دن مٹے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ مودی کی ارتی اٹھاؤ اور چلتے بنو، نام چٹے، نام چٹے۔